فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اب انہیں، اور انہیں آخری موقع مل رہا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیات آ چکی ہیں۔ اگرچہ تم مجرم ثابت ہو چکے ہو، حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر تم نے وہ جرم عظیم کیا ہے کہ بدترین عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن ہمارا فضل و کرم ہے تم پر، ہماری بہت بڑی رعایت ہے تم پر کہ اب ایک اور موقع تمہیں ہم دے رہے ہیں کہ تم محمد کے دامن میں آ جاؤ۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، رحمت نازل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی پرانی روش اختیار کی تو ہم بھی اسی طرح سزائیں دیں گے۔ پھر جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا تھا، جیسے ٹائٹس کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا، جیسے تمہیں کیپٹیوٹی میں رکھا ہے، جیسے کہ تمہیں ڈائسپورا میں رکھا ہے تقریباً 2000 برس کے لگ بھگ، وہی دور تم پر جاری رہے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اگر آنا ہے تو یہ شاہدرہ جو ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ، شاہدرہ بڑا دروازہ، یہ شاہدرہ جو ہے لاہور کے باہر، یہ لاہور کا شاہدرہ ہے، یہیں سے ہو کر لاہور میں داخل ہوتے تھے نا، لاہور میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک شاہدرہ تھا دلی میں، جمنا کے ادھر تھی دلی آباد، جمنا کے ادھر وہ شاہدرہ تھا، وہاں سے پل جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے راوی کا پل ہے، وہاں پل تھا جمنا پر، اس سے دلی میں آتے تھے۔ یو پی سے جس کو داخل ہونا ہے دلی میں وہ شاہدرہ سے ہو کے آئے گا، شاہدرہ اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کا شاہدرہ جو ہے وہ قرآن ہے، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جڑے، جھوٹی باتیں جو ہے اللہ کی طرف سے بیان کی۔ ان میں سے چند کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا انہوں نے جھوٹ جڑا اللہ پر، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ قرآن نے جواب دیا فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، ایسے لاڈلے اور چہیتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ تمہاری اسرائیل کی سلطنت اشوریوں کے ہاتھوں کیوں ختم کرائی تھی 700 قبل مسیح میں؟ تمہاری یہودا کی مملکت جو تھی وہ کیوں 587 کے اندر نبوکڈنیزر کے ہاتھوں برباد ہوئی تھی؟ اور سلیمان کا بنایا ہوا معبد جو ہے وہ مسمار ہوا تھا۔ پھر تمہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یونانیوں کے پاؤں تلے روندا، پھر کیوں رومیوں کے پاؤں تلے روندا؟ اور رومن ٹائٹس وہ تھا کہ جس نے سن 70 میں پھر تمہارا وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ جو تم نے بنایا تھا اسے بھی گرایا، اور 1,33,000 ایک دن میں قتل کیا اور تمہیں وہاں سے نکال باہر کیا، ڈائسپورا شروع ہو گیا۔ تو ایسے لاڈلے اگر تم ہو اللہ کے تو تمہیں یہ عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ قالوا نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ دوسرا جھوٹ کیا گڑھا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یا معدودہ، دو جگہ یہ آیت آئی ہے، ایک جگہ معدودہ ایک جگہ معدودات۔ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن کے لیے صرف ڈالیں گے، اگر جہنم میں ڈالا بھی تو بالفرض فوراً نکال لیں گے۔ جواب اس کا کیا دیا گیا؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، اے نبی ان سے پوچھئے تم نے کوئی اللہ سے عہد لے لیا ہے اس بات کا؟ کوئی ہے ثبوت تمہارے پاس؟ لاؤ تورات لاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، وہ عہد کہاں ہے؟ تیسرا بہت بڑا جھوٹ گھڑا انہوں نے، حضور پر ایمان نہ لانے کی دلیل دی۔ ان اللہ عہد الینا لا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، ہم سے تو اللہ نے ایک عہد لے رکھا ہے کہ کسی اللہ کے رسول پر ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جس کو آسمان سے آگ اتر کر کھا جائے، بھسم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ اور آخری بات، لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین کے بارے میں ہم کسی اخلاقی ضابطے کے پابند نہیں ہیں، ہمیں کوئی ملامت نہیں ہو سکتی۔
اور امیین سے مراد ایک تو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ حضور امی تھے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو ان لیٹرڈ ون، وہ کہ جس نے دنیاوی اعتبار سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، الف با تا سا سے شروع کر کے، وہ امی ہے۔ اور وہ قوم امی اس لیے کہلاتی تھی، وہاں لکھنے پڑھنے کا رواج تھا ہی نہیں، گنتی کے چند لوگ تھے۔ لیکن یہ کہ یہود کی اصطلاح میں امی اصل میں کہتے ہیں اس کو کہ جس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، یہ صاحب کتاب تھے۔ لہذا یہ تمام انسانوں کو جینٹائلز کہتے تھے، گویمز کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان ہے۔ ان کو نوچنا، کھسوٹنا، انہیں دھوکہ دینا، ان کا خون چوسنا، ان سے وعدہ خلافی کرنا، ان سے جھوٹ بولنا، ان کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے، ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا اور آج تک ہے، تالمود میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ نوٹ کیجئے، سود حرام ہے شریعت موسوی میں، اور یہودی ایک دوسرے سے سود نہیں لیتے، نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ جینٹائلز کہتے ہیں ان کے لیے جائز ہے، ہم ان سے سود لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ہم پر کوئی نہ شریعت کی پابندی ہے نہ اخلاق کی پابندی ہے۔ ہم انہیں دھوکہ دیں، ان سے جھوٹ بولیں، جو چاہیں کریں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر تو ان امیین کے بارے میں تو کوئی ملامت کا راستہ، کوئی ہمارے اوپر کوئی الزام آئے ہے ہی نہیں، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ۔ ہاں بس پڑھنے کی بات ہے، بس نہ پڑھے تو بات دوسری ہے، بس ہو ہمارے اختیار میں ہو تو جس طرح چاہیں لوٹیں کھسوٹیں، خون پئیں، جس طرح چاہیں ایکسپلائٹ کریں۔ جیسے جانوروں کو ذبح کر کے کھانا انسانوں کا حق ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، آپ نے ذبح کی کھا لی، یا جیسے گھوڑے کو ٹانگے میں جوتنا اور بیل کو جو ہے ہل میں جوت لینا آپ کا حق ہے، ایسے ہمارا حق ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے گوئمز اینڈ جینٹائلز، یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان ہے۔